ویلکم بیک ناظرین کراچی پاکستان کا معاشی دل، روشنیوں کا شہر، لیکن آج ایک نئے سوال کے مرکز میں ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں کہ کراچی پر تنقید شہر کی بدنامی کا باعث بنتی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا شہر کی بدنامی مسائل کی نشاندہی سے نہیں ہوتی، یا پھر ان مسائل سے جن سے شہری روزانہ دوچار ہیں؟ کیا حقیقت بیان کرنے والوں کو خاموش کرا دینا حل ہے، یا پھر گندگی، ٹوٹی سڑکیں، سیوریج، ٹریفک اور شہری بد انتظامی پر بات کرنا ہی اصلاح کی پہلی سیڑھی ہے؟ آخر کراچی کی ساکھ کو زیادہ نقصان کس نے پہنچایا، ناقدین نے یا ناقص حکمرانی نے؟ آج اسی اہم سوال پر ہوگی دو ٹوک، اور ہم بے لاگ بات کریں گے۔ ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا میں انٹروڈکشن کرا دوں۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہے تیمور تالپور صاحب، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے جماعت اسلامی سے نجیب ایوبی صاحب۔ آپ دونوں مہمانوں کا بے حد شکریہ، آپ دونوں مہمانوں کو ویلکم کہوں گی شو میں۔ تیمور تالپور صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کر لیتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وزیر اعلیٰ آپ کے ہیں، انہوں نے ان کا بیان آیا ہے، آپ لوگ کہتے ہیں، وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ جی کراچی پر تنقید سے شہر بدنام ہوتا ہے، لیکن تیمور تالپور صاحب اگر سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، نالے ابل رہے ہیں، کچرا پڑا ہے، تو کیا لوگ آنکھیں بند کر لیں کبوتر کی طرح؟ مسئلہ بتانا غلط ہے یا مسئلہ پیدا ہونا مسئلہ جو ہے وہ غلط ہے؟ جی تیمور تالپور صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں اگر آپ تھوڑا جائزہ لیں اور آپ کمپیئر کریں پاکستان پیپلز پارٹی کو کسی بھی جماعت سے، تو میرے خیال سے جتنی تنقید ہم برداشت کرتے ہیں اتنی تنقید کوئی بھی برداشت کرنے کی کا حوصلہ نہیں رکھتا، پر پاکستان پیپلز پارٹی رکھتی ہے، اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف دیٹ۔ بات یہ نہیں ہے کہ آپ بات نہ کریں، ہمیں آپ کی تنقید پہ کبھی اعتراض نہیں ہوا، پر ہمیں ان باتوں پہ اعتراض ہوا ہے جن میں جھوٹ ہوتا ہے، جن میں سچائی نہیں ہوتی ہے، جن کے اندر ایک چیز کو غلط کر کے دکھایا جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، اگر آپ ڈیولپمنٹ کی بات کریں گی، جو آج ڈیولپمنٹس ہیں کراچی میں، خصوصاً پورے سندھ میں پر خاص طور کراچی میں، وہ اور کہاں پر ہیں؟ جو ورلڈ گریڈ ہاسپٹلز ہیں جہاں پہ فری علاج ہوتا ہے، وہ آپ کے کراچی شہر میں ہیں۔ پورے پاکستان کا نمبر 1 ہیلتھ کیئر، فری ہیلتھ کیئر آپ کے پاس شہر کراچی میں ہے۔ لوگ باقی صوبوں سے یہاں علاج کرانے آتے ہیں۔ جتنے آپ کے انڈر پاسز ہیں، جو آپ کی اوور ہیڈ بریجز ہیں، وہ کس نے بنائی ہیں؟ شارع بھٹو ون آف دا منی پروجیکٹس کس نے بنائی؟ سارا پاکستان پیپلز پارٹی کا کمال ہے۔ پر یس، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں۔ کراچی از ون آف دا بگیسٹ سٹیز ان دا ورلڈ، تو کہیں ہم رہ بھی جاتے ہیں، پر کہیں آپ یہ نہیں دیکھیں گے ہم محنت نہ کریں۔ میئر کراچی دن رات صبح شام کراچی میں کونے کونے میں جا کے خود سپروائز کر رہا ہوتا ہے کاموں کو۔ ہمارے چیف منسٹر خود ہر چیز کو خود دیکھتے ہیں، ہر چیز کو خود ٹائملی کمپلیشنز کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ آپ تنقید نہ کریں، ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ فیکٹس ضرور بیان کریں، ایسی باتیں نہ کہیں جن میں فیکٹ نہ ہو، جن میں آپ کے اپنے شہر کی اپنی حکومت کی بدنامی ہو۔ پر تنقید سے ہم نے کبھی نہیں روکا۔ تنقید برائے اصلاح تو ہم پسند کرتے ہیں۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے، تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے۔ اچھا، تھوڑا سا ایک مجموعی جائزہ لے لیتے ہیں۔ گرین لائن جو بی آر ٹی کا ہے، وہ ظاہر وہ آپریشنل ہو چکا ہے، آپریشنل ہے، متعدد فلائی اوورز ہیں، انڈر پاسز ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے کہا بڑی شاہراہوں کی اگر مرحلہ وار بات کریں تیمور تالپور صاحب، تو جو زیر تعمیر یا مکمل نہ ہونے والے جو منصوبے ہیں، اس میں ریڈ لائن بی آر ٹی کا منصوبہ نہ جانے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کب مکمل ہوگا، یلو لائن ہے، K4 کا منصوبہ ہے، کراچی سیف سٹی جو ہے، اس کے علاوہ ملیر ایکسپریس وے کے بعض حصے جو ہیں وہ ابھی باقی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ایک شارع بھٹو ہے جو آپ لوگ کے کریڈٹ پہ ہے، جس پہ آپ لوگ obviously برملا آپ لوگ کہتے بھی ہیں کہ جی وہ، لیکن اثر پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ تنقید اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ گزشتہ بلا شراکت غیر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے گزشتہ 18 سال سے، اور کراچی جو کہ میگا سٹی ہے، جو کہ آپ کا معاشی ہب ہے، جو پورے پاکستان کو 60% ریونیو جو ہے جنریٹ کر کے دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ سب سے بڑا جو ایک حصہ ہے ٹیکس کا وہ کراچی دیتا ہے، لیکن ان ریٹرن کراچی کی جو بنیادی چیزیں ہیں، آپ لوگ کی تو جماعت کا روٹی کپڑا مکان یہی 3 نعرے ہیں نا، تو سر obviously
جو اس وقت سچویشن بن گئی ہے کراچی شہر کی، سڑکوں کا جو حال ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ میئر کراچی جو ہے کراچی شہر کے کونے کونے میں جاتے ہیں، تو اس کونے کونے میں جا کے انہوں نے کتنی چیزوں کی نشاندہی کی اور کتنی چیزیں درست ہو گئی، اس کا جواب ذرا ہم نجیب ایوبی صاحب سے بھی لے لیتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کے پاس بھی بہت سے یوسیز ہیں، ان کے بھی بہت ٹاؤن چیئرمنس ہیں۔ نجیب ایوبی صاحب، آپ لوگ برسوں سے کہتے آئے ہیں کہ کراچی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، آپ لوگ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو جو ہے، اگر اپوزیشن کی اگر ہم بات کریں، اپوز اگر کوئی کر رہی ہے جماعت، تو ظاہر ایم کیو ایم ہے اور آپ لوگ ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ ناانصافی ہو رہی ہے کراچی اور کراچی والوں کے ساتھ، تو سر اگر واقعی ایسا ہے تو پھر عوام کو صرف احتجاج کیوں ملتا ہے، کوئی مستقل حل کیوں نہیں ملتا؟ احتجاج تو بہت ہو گئے، اب تو obviously ڈیلیور کب ہوگا آخر عوام کو، ان کی مسائل کب حل ہوں گے؟ جی السلام علیکم ثنا۔ وعلیکم السلام۔ اور تیمور تالپور صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے کم از کم بہت اچھی یہ بات کی ہے کہ ہم تنقید کو جو اصلاح کے غرض سے ہوتی ہے اس کو خوش دلی کے ساتھ سنتے ہیں، اور بہت اچھا کیا یہ آپ نے ڈسکلیمر پہلے دے دیا، اور میں وہی باتیں کروں گا جو تیمور صاحب نے جن کی نشاندہی کی ہے۔ اور پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ میں کسی سیاسی جماعت کو نہ تنقید کا نشانہ بنا رہا ہوں، نہ کیا ایک سیاسی جماعت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، میں ایک شہری کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں، کراچی کے شہری کی کیا سوچ ہے۔ تو جو باتیں ہمارے تیمور تالپور صاحب نے کی ہیں، اس میں پہلی بات تو ہے کہ جناب سارے لوگ کراچی آتے ہیں علاج کروانے کے لیے، بہت اچھی بات ہے۔ یہ جناح اسپتال ہے جو وفاق کا پروجیکٹ ہے اور سول اسپتال ہے، یہ دو گورنمنٹ کے ایسے ہاسپٹلز ہیں کہ جس پہ پورے پاکستان کا لوڈ ہے، اور اسی طریقے سے دل کا جو اسپتال ہے اس پہ پورے پاکستان کا لوڈ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ابھی 100 سے زیادہ بچے جو ایڈز کے اندر انجیکشن غلط لگانے سے ہوئے ہیں، اس کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ اس شہر کے بچے علاج کے لیے ولی کا اسپتال جاتے ہیں اور وہاں جا کے جب ان کو سرنج لگائی جاتی ہے 7-8 سال کے بچوں میں جو ہے وہ ڈائگنوز ہوا ہے، بالکل ٹھیک۔ اس پہ بھی تو ذرا میرے کرم فرما اس پہ غور کریں کہ میرے بچوں کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ ایسی بیماری ہے کہ جو آگے ملٹیپلائی ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد آ جائیے شارع بھٹو، معاف کیجیے گا، شارع بھٹو کراچی کے شہریوں کا پروجیکٹ نہیں ہے اور اس سے حکومت کا بھی پروجیکٹ نہیں ہے، یہ پروجیکٹ تو ڈی ایچ اے کا منصوبہ ہے، ڈی ایچ اے فیز 8 کو ڈی ایچ اے سے ملانے کے لیے۔ صاحب مسکرا رہے ہیں آپ کی اس بات کے اوپر۔ نہیں، وہ بہت اچھی بات کی انہوں نے۔ شارع بھٹو کراچی کا منصوبہ نہیں ہے، اس میں وزیر اعلیٰ نے خود کہا کہ ہم نے 4 ارب روپے ملائے ہیں صرف، اور باقی پیسے تو ڈی ایچ اے والوں نے ملائے ہیں، وہ ان کا پروجیکٹ ہے۔ تو کراچی کے شہریوں کے لیے تو آپ بلا وجہ یہ بات کر رہے ہیں، وہ تو ڈیفینس۔ لیکن نجیب ایوبی صاحب، میرا آپ سے سوال یہی کہ آپ کہہ رہے ہیں میں بحیثیت ایک شہری بات کروں، لیکن سر آپ ان شہریوں کی نمائندگی آپ کی جماعت بھی تو کرتی ہے، کیونکہ ظاہر سے بہت سے آپ کے ٹاؤن چیئرمنس ہیں۔ میں کر رہا ہوں نا، میں جماعت اسلامی کے ساتھ ساتھ میں کراچی شہری کی نمائندگی۔ اب میں دوسری بات کہہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ شارع بھٹو کے بعد آ جائیے گرین لائن، ریڈ لائن، یلو لائن، یہ نام بدل کے اتنی ساری جو لائنیں ہیں، تو کوئی بھی لائن ان سے سدھر کے نہیں دے رہی ہے۔ اور گرین لائن کے نام پہ تو ہم نے دیکھا، ریڈ لائن کے نام پہ ہم دیکھ رہے ہیں بھگت رہے ہیں یونیورسٹی روڈ کو۔ تو یہ دیکھیے، اب ایک اہم بات ہے، اگر ہم پن پوائنٹڈ بات کریں گے نا ایک ایک پروجیکٹ کو، تو ان سے پروجیکٹ کا یہ پیشن ہی نہیں ہے، ان کا یہ کام کر نہیں سکتے۔ 18 سال میں یہ بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن اب پرابلم کیا آ رہی ہے؟ پرابلم یہ آ رہی ہے کہ میں جب انالیسس کرنے بیٹھتا ہوں کہ کراچی کے اندر جو بھی پروجیکٹ اناؤنس ہو رہے ہیں وہ فارن فنڈنگ سے ہو رہے ہیں۔ فارن فنڈنگ یعنی بینک سے آپ لے رہے ہیں، ایشین بینک سے، ترقیاتی بینک سے، فلاں سے ورلڈ بینک سے آپ اٹھا رہے ہیں، اور آپ واٹر بورڈ کو گروی رکھوا کے اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ پیسے تو کراچی کے شہریوں نے دے رہے ہیں، تو کراچی کے شہری جو اپنا ٹیکس دیتے ہیں وہ پیسے کیوں نہیں لگ رہے؟ ان پروجیکٹس پہ تو کراچی کے ٹیکسوں کا پیسہ ہی بہت ہے کہ اگر وہ لگا دیا جاتا۔ لیکن چلیں یہیں سے آپ ہی کی بات سے میں سوال ان سے کر لیتی ہوں۔ تیمور تالپور صاحب، obviously اتنے بڑے بڑے میگا پروجیکٹس کی آپ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے پہلے بھی میں نے آپ ہی کی جماعت کے کسی رہنما سے سوال کیا تھا، لیکن انہوں نے مجھے اس کا کوئی خاطر کا جواب نہیں دیا کہ جو اتنے پروجیکٹس کی مد میں جو بجٹ میں ایک قطیر رقم جو ہے وہ بڑی مختص کی جاتی ہے، اربوں روپیہ مختص کیا جاتا ہے، لیکن وہ والا پیسہ تو آپ لوگ ان پروجیکٹس میں لگاتے نہیں۔ ورلڈ بینک کی تحت جو ترقیاتی بینک ہے وہاں سے جو ہے آپ لوگ پیسہ لیتے ہیں،
ظاہر سی بات ہے وہ آپ نے ادھار لیا ہے تو آپ نے وہ واپس بھی کرنا ہے, تو جو وہ پیسہ آ رہا ہے ترقیاتی فنڈ کی مد میں, وہ پیسہ آخر کہاں جا رہا ہے؟ کراچی کے عوام جو ہے ٹیکس پے کر رہے ہیں, ہر چیز پہ تو ہم ٹیکس پے کر رہے ہیں, تو وہ پیسہ جو ہے کیوں نہیں لگ رہا؟ کیونکہ دیکھیں آپ لوگ بولتے ہیں کہ ہم کمپیریزن نہ کریں باہر کے ممالک سے, یا ہم اگر لاہور کی بات یا اسلام آباد کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگوں کو گراں گزرتا ہے کہ جی آپ لوگ وہاں سے اس کا کمپیریزن نہیں کریں, اور آپ لوگ کراچی کو کہہ رہے ہیں پیرس بنا دیا آپ لوگوں نے. تو سر وہ پیرس کی ذرا جھلکیاں مجھے بھی دکھا دیں. دوسری بات ہے کہ سر یہ بھی بتا دیجیے کہ جو کراچی کی جو ساکھ ہے, جو کہ اس کو زیادہ نقصان آپ کیا سمجھتے ہیں, سوشل میڈیا کی ویڈیوز پہنچا رہی ہیں, یا وہ مناظر جو لوگ روز اپنے گھروں سے جب نکلتے ہیں اور ان کو مسائل ہوتے ہیں, کہیں ٹوٹی سڑک ہے, کہیں نالے بہ رہے ہیں, کہیں کچروں کے ڈھیر ہیں, کہیں تجاوزات ہیں, تو اس سے وہ موبائل سے اپنی جو ہے ویڈیوز بنا کے جو ہے وہ اپنے اپنے سوشل میڈیاز پہ جو ہے وہ اپلوڈ کرتے ہیں. تو کس چیز سے ساکھ وہ ہو رہی ہے؟ اوبیسلی سر اگر اچھائی ہو, اچھا سب کچھ ہوگا تو اچھی چیزیں جو ہے وہ اپلوڈ ہوں گی, دنیا کو پتہ چلے گا جی کراچی شہر تو بڑا میگا سٹی ہے, اور واقعی میگا سٹی بنا دیا ہے پیپلز پارٹی نے. سوال میرا بڑا طویل ہو گیا سر, 173ویں نمبر پہ آ گیا کراچی, آپ کے علم میں تو ہوگا. پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں, جس سروے پہ آپ بتا رہی ہیں کراچی اس نمبر پہ آ گیا ہے, اس سروے میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کراچی میں 75% سے زیادہ ایجوکیشن لٹریسی ریٹ ہے. تو اگر سنا آپ یہ بھی چیزیں ساتھ میں بتاتی جائیں تو اور بھی ہمیں سننے میں مزہ آئے گا, اور لوگوں کا اور بھی اس میں نالج بڑھے گا. پر آپ صرف نیگیٹو چیزیں نکالتے ہیں جس کے جو ذکر مراد علی شاہ صاحب نے کیا. میں پھر سے بتاؤں, تنقید ہم مائنڈ نہیں کرتے, کبھی نہیں کریں گے. ہم سیاسی لوگ ہیں. ہم آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے کبھی نہیں روکا. ہم تو انکریج کرتے ہیں جو جب جہاں پر کوئی گندگی دیکھے, جہاں پر کوئی ٹوٹا ہوا راستہ دیکھے تو بالکل پکچرز اپلوڈ کریں. ہم اس چیز کو اپریشیٹ کریں گے, کبھی بھی خراب نہیں سمجھیں گے. دوسرا میرے بھائی ایوبی صاحب نے جو بات کی, تھوڑا ان کے نالج کے لیے میں ان کو بتاتا چلوں کہ ڈی ایچ اے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے شاہراہ بھٹو کے ساتھ. اب تقریباً جتنے بھی کام بڑے پروجیکٹس ہو رہے ہیں وہ پوری دنیا میں جس طرح ہوتا ہے, سارے ڈیولپ نیشنز میں جس طرح ہوتا ہے, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو کام ہوتے ہیں. اور یہ بھی ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کام ہوا ہے جس میں سندھ حکومت ہے اور ایک پرائیویٹ اینٹی ہے. تو اس میں ڈی ایچ اے کا کوئی رول نہیں ہے. مہربانی کر کے چیزیں ذرا اسٹڈی کر لیا کریں بتانے سے پہلے. جہاں تک بات ہے پروجیکٹس کی, کچھ پروجیکٹ باقی ڈیلے ہوئے ہیں, اور جو ڈیلے ہوئے ہیں ان میں ہم نے باقاعدگی سے ٹربو آن کیا ہے. یونیورسٹی روڈ کا مسئلہ تھا, آپ کے سامنے ہے کس ٹائم پیریڈ میں ہم نے کمپلیشن کی بات کی اور کس پیس پہ کام ہوا. آپ کا سیف سٹی پروجیکٹ کی آپ نے بات کی. سیف سٹی پروجیکٹ کا جس حساب سے ہمارے پاس فنڈنگ ہے, جس حساب سے ہم پیسے دے رہے ہیں, اور جس طرح سے ہم نے پروگریس پریسیشن رکھی ہے اس کی ٹائمنگ کی, اس پہ کمپلیٹ ہو رہا ہے. جو پہلا فیز کمپلیٹ ہونا تھا وہ ہو گیا, اس سے پہلے ٹرائل ہونا تھا وہ ہو گیا, اب سیکنڈ فیز بھی شروع ہو گیا ہے. تو وہ چیزیں اپنے ٹائم کے ساتھ چل رہی ہیں. پر آف کورس ہمارے پاس کوئی ایسی قانون کا کوئی خزانہ تو ہے نہیں کہ ہم پھوکا ماریں گے اور وہ ہو جائے گا. سندھ حکومت کام کر رہی ہے, دل سے کر رہی ہے, محنت کر رہی ہے, اور وہی وجہ ہے کہ آج پورے سندھ میں سٹارٹ ہونے والا ہے, بارشیں کبھی بھی سٹارٹ ہو سکتی ہیں, پریڈکشنز بھی ہیں. تو اس حوالے سے سندھ حکومت کیا کر رہی ہے, کائنڈلی تھوڑا سا بتائیں گے؟ ریپیٹ کیجیے گا. سر میں کہہ رہی ہوں کہ آبویسلی یہ مونسون کا سیزن ہے, جولائی کے وسط میں یا اینڈ آف جولائی اور اسٹارٹ آف اگست میں یا مڈ اگست تک بارشوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے ہمیشہ. تو سر اس کے لیے کیا کام سندھ حکومت نے شروع کیے ہیں؟ برساتی جو ایک پھر یہ ہوتا ہے کہ جی برساتی ریلا آ گیا, اور ظاہر بارش ہو, پانی زیادہ آتا ہے تو بارش زیادہ ہوتی ہے تو پانی زیادہ آتا ہے, تو اس وجہ سے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. تو سر ان مسائل سے نمٹنے کے لیے سندھ حکومت نے کچھ انیشیٹوز لیے ہیں؟ بالکل, جب بارش زیادہ ہوتی ہے تو پانی زیادہ ہی آتا ہے, اور جب بارش کم ہوتی ہے تو پانی کم ہی آتا ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں آپ کچھ کریں. بالکل یہ سمپل سی اور اسٹریٹ فارورڈ بات ہے, اٹس اے نارمل تھنگ. یہاں پر ہر سال آپ نے دیکھا ہے کس طرح سے ہم خیال کرتے ہیں. ہماری پوری کیبنٹ, ہمارے وزراء, ہمارا چیف منسٹر, ہمارا میئر, ہمارے ٹاؤن ناظم, ہمارے سارے ٹاؤنز کا عملہ, پولیس سمیت سب اپنی ڈیوٹی پہ ہوتا ہے. اور بڑا اس چیز کو پچھلی 2-4 بارشوں میں اپریشیٹ کیا ہے کراچی کی عوام نے. یہی وجہ ہے ہماری پالیسیز کی کہ آج میئر کراچی بھی ہمارا ہے, میئر حیدرآباد بھی ہمارا ہے, میئر میرپور خاص بھی ہمارا ہے, میئر سکھر بھی ہمارا ہے. آلموسٹ 2/3 میجورٹی ہمیں سندھ نے دی ہے. تو یہ ہم کام کرتے ہیں,
جو ہمیں ووٹ ملتے ہیں. اگر ہم صرف باتیں کرتے تو ہمیں ووٹ نہ ملتے. آج میئر ہمارا نہ ہوتا, آج حکومت ہماری نہ ہوتی, آج کنٹینیوسلی چوتھی بار چیف منسٹر سندھ پاکستان پیپلز پارٹی کا نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی بھی برساتیں آئیں گی, ہر بار آتی ہیں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ساری حکومتی عملہ جو ہے وہ سڑکوں پہ ہوگا, اور پوری کوشش کی جائے گی کہیں بھی کوئی جان و مال کا نقصان نہ ہو, کسی بھی ہمارے شہری کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا نجیب ایوبی صاحب, تیمور طالپور صاحب کہہ رہے ہیں کہ obviously اس میں تو خیر کوئی دو رائے نہیں ہے, اگر گزشتہ 18 سالوں سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے تو عوام کہیں نہ کہیں تو مطمئن, کسی نہ کسی پوائنٹ پہ جا کے مطمئن تو ہے نا, تبھی تو ان کو ووٹ دے رہے ہیں, تبھی تو وہ آ کے حکومت میں بیٹھتے ہیں. تو سر آپ لوگ ہر مسئلے پر حکومت کو ذمہ دار ٹھہرا دیتے ہیں, تو لیکن لوگ آپ سے بھی پوچھتے ہیں کہ اپوزیشن صرف تنقید کے لیے ہے, یا آپ لوگ کوئی قابل عمل روڈ میپ آپ کے پاس موجود ہے؟ اور ذرا اس کی بھی نشاندہی کر دیجیے گا, جو علاقے یعنی جو یوسیز آپ کے انڈر آتی ہیں, آپ کی جماعت کے انڈر آتی ہیں, جہاں پہ آپ کے چیئرمینس یا ٹاؤن چیئرمینس ہیں, وہاں کی ذرا جو سڑکوں کا حال, نالوں کا حال, تجاوزات کا حال تھوڑا سا اگر بتا دیں تو ہمارے ناظرین کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا. سر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تعین کیجئے کہ ذمہ داری ہے کس کی, ٹھیک ہے نا. جب تک ہم یہ تعین نہیں کریں گے, آپ یہ کریے کہ یہ بتا دیں اپنے علاقے کی سڑکوں کا حال یا اپنے علاقے کے نالوں کا حال, تو ذمہ داری جس کی ہے آپ یہ سوال تو اس سے کریں. یہ سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, اور یہ میئر صاحب کی ذمہ داری ہے کہ نالوں کی صفائی. اور ایک تو نیشنل ڈیزاسٹر جو بنایا گیا ہے سیل, اس نے بھی بہت ہی غوغا مچایا تھا کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, اور فنڈ بھی کچھ الوکیٹ کیے تھے 40 کروڑ سے زیادہ کے نالوں کی صفائی کے لیے. تو وہ پچھلے سال بھی ایسے ہی رہا, اس سے پچھلے سال بھی یہی رہا, اور اس وقت بھی نالوں کی صورتحال آپ پوری کراچی میں جا کے دیکھ لیجئے. مونسون کا تو آج سے سیزن شروع بھی ہو چکا ہے, کسی وقت بھی پھوار ہوگی اور بارش ہوگی. اور وہ تو کراچی کے شہری اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں, یعنی اگر لغت میں کوئی لفظ بدل گیا ہے اور فلاں چیز کو اپریسیشن کہتے ہیں, تو چلیے میں مان لیتا ہوں طالپور صاحب کی بات. تو کراچی کے شہری کیا کہتے ہیں بارش کے بعد, یہ تو آپ آ کے روڈوں کے اوپر دیکھ لیجئے گا. المیہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے وزراء, ہمارے ذمہ داران, ان کا تعلق چونکہ شہر سے نہیں ہوتا بنیادی طور پہ, تو وہ چیزوں کا ادراک بھی نہیں رکھ سکتے. نالوں کی صفائی سے ہٹ کے اگر کوئی بات کریں تو یہ جیتی ہوئی پارٹی کہاں سے ہیں؟ یہ تو چوتھے نمبر کی پارٹی ہے نا کراچی میں, ان کو تو 1 لاکھ ووٹ ملے ہیں, اور جس پارٹی کو 6 لاکھ ووٹ ملے ہیں. تو سر حکومت ہونی کی ہے نا, چاہے چوتھی نمبر پہ آئیں, حکومت تو ان کی ہے, لوگ ان کو ووٹ دے تو رہے نا, ورنہ لوگ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں 1 لاکھ ووٹ آپ کہہ رہے ہیں, آپ فگر کہہ رہے ہیں, تو وہ بھی نہ دیں لوگ اگر کام نہیں ہو رہا ہے تو. دوسری بات ہے نجیب ایوبی صاحب, کیا ہو رہا ہے نجیب ایوبی صاحب, کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ اگر کل کو کراچی کی بھاگ دوڑ آپ کی جماعت کو دے دی جائے تو آپ کون سا ایسا روڈ میپ ہے آپ کے پاس کہ فوراً سے جو ہے وہ ایک جادو کی چھڑی آپ گھمائیں گے, آپ کی جماعت گھمائیں گے, اور جو کراچی جو ہے وہ بدلنا شروع ہو جائے گا؟ 18 سال امیجیٹ تھوڑی ہوتا ہے, 18 سال تو 18 سال ہوتے ہیں نا, ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں, ملٹیپلائڈ بائی 18. کتنے عرصے سے یہی بات کر رہے ہیں. نہیں تو سر آپ کے ٹاؤن چیئرمینز کیا کر رہے ہیں, آپ کے ٹاؤن چیئرمینز کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے پہلے تو احساس محرومی یہ کہ آپ نے قبضہ کیا, قبضہ کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی ہم جیت کے آئے ہیں. نجیب ایوبی صاحب آپ اپنی جماعت کا تو بتا دیں, وہ تو انہوں نے دیکھیں, انہوں نے تو اپنی بات بتا دی, اپنی جماعت کی کارکردگی جو بھی بتا دی. آپ سے مجھے ایک پوائنٹ میں بتا دیجیے کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے, کہ آپ کے ٹاؤن چیئرمینز کیا کر رہے ہیں, آپ کے جو حلقے جو آپ کے انڈر آتے ہیں, آپ کی جماعت کے انڈر آتے ہیں, تو سر آپ کو لوگوں نے ووٹ دے کر ہی تو بٹھایا ہے نا وہاں پہ, تبھی تو آپ لوگ منتخب ہو کر آئے. آپ مجھے بتائیں نا یہ کام کس کا ہے؟ یہ ٹاؤن چیئرمین کا کام نہیں ہے, ناٹ ایٹ آل, یہ سندھ گورنمنٹ کا کام ہے. آپ لوگ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, سارے اختیار ان کے پاس ہیں, یہ کام تو انہوں نے کرنا ہے نا. اور کل کو اگر اختیارات آپ کو مل جائیں تو پھر آپ کراچی کا نقشہ بدل دیں گے. آپ کے پاس روڈ میپ ہے, آپ کل کو اگر اختیارات آپ کے پاس آ جائیں آپ کراچی کا نقشہ بدل دیں گے. ڈیلیور کیا ہے, نعمت اللہ خان کے دور میں ڈیلیور کیا, وہ تو ہم نے افغانی کے دور میں ڈیلیور کیا. جماعت اسلامی کے جو کام ہے وہ تو لوگ بولتے ہیں نا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ نجیب ایوبی صاحب آپ کا, تیمور طالپور صاحب آپ کا, آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. لیکن بہرحال کراچی پہ تیمور طالپور صاحب نے کہا کہ جی پیپلز پارٹی بڑا دل رکھتی ہے, اور تنقید برائے تنقید اچھی چیز نہیں ہوتی, تنقید برائے اصلاح جو ہے وہ ہم بالکل سنیں گے, ہم بالکل برداشت بھی کرتے ہیں, سب سے زیادہ ہم بھی برداشت کرتے ہیں, لیکن ہم کام بھی کر رہے ہیں, اسی لیے جو ہے عوام ہمیں ووٹ دے کر ایوانوں تک پہنچا دیے. ناظرین یہاں میرے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, اپنا رکھیے گا بہت خیال, مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.